बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब, और हमारा मंगल का और जुमेरात का जो प्रोग्राम है ये होता है आपकी कॉल्स का। मंगल वाले दिन जब हम आपसे बात करते हैं तो आपके दुनियावी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती है, और कोई हमारे साथ ऐसी हस्ती भी होती है जो कि आपको शरई वज़ाइफ भी देती है और शरई हदूद में रहते हुए आपको आपके मसाइल के हल जो भी अल्लाह ने तौफीक दी उसके मुताबिक ज़रूर बात करते हैं। और जुमेरात को थर्सडे वाले दिन जो है वो ख़ास तौर पे आपकी कॉल्स जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके जो रूहानी मसाइल हैं, तिब्बी मसाइल, जो भी मसला आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा ये ख्याल है कि आपके जो रूहानी मसाइल हों उनके ऊपर आप अपनी इंक्वायरीज़ भी कर सकते हैं। आप अपनी अगर कोई ऐसी मसाइल हैं तो उसको भी डिस्कस करते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज इंतहाई मोहतरम और बड़े दिनों के बाद तशरीफ़ लाए अल्लामा शाम इलाही ज़हीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। आपको एब्सेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी गुफ्तगू लोगों के लिए एक दीन की खिदमत है। आप ये मानते हैं ना? जिसने सबक याद, जिसने सबक याद, तो आपने सबक की कोई याद अपनी मर्जी से की है, अब आपको हमारी मर्जी से छुट्टी नहीं मिलेगी। हुजूर अक़दस, आम तौर पे बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि लोगों को लगता है ऐसा जैसे कि मेरे करीब से कोई गुजरा है, जैसा कि मेरे पीछे कोई है। ये चीज़ें जो हैं ये वहम होता है या वसवसे होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है और ये क्या हकीकत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, जो वहम है ना, अगर उसका आप लफ्जी ट्रांसलेशन करें ना, उसको कहते हैं ला शई। वहम का मतलब कोई चीज नहीं, ठीक, यानी वहम ला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वहम कहती ऐसी चीज को है जो ना हो, ठीक, यानी आम फहम बात है। और वसवसा जो होता है बहरहाल वो मुस्तकबिल के किसी इम्कान के बारे में होता है या किसी अंदेशे के बारे में या किसी खौफ के बारे में। तो दोनों चीजें आपस में बहरहाल रिलेट करती हैं कि वहम वसवसे की शक्ल में भी आ जाता है। पहले वसवसा आता है, फिर उसको वहम, और अगर हम वहम को बहुत ज्यादा ब्रॉड देखें तो उसको तवाहम परस्ती भी कहते हैं। वो भी लाश ही है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यानी काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो वो अपने काम से जा रही है, आप अपने काम से चले जाओ। आप उसको अपना काम ना बनाएं, कहाँ जा रही है उसको अपना काम तो ना सफर मनहूस नहीं है। हाँ। यानी अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप शाम को झाड़ू फेरेंगे तो आपका रिज़्क कम हो जाएगा, तो ये वहम है। बड़े लोग फॉलोअर हैं इस बात के, बहुत ज्यादा है। हाँ। हत्ता कि आप ये देखें कि ये जो तवाहम परस्ती है ये मगरब में भी पाई जाती है। हाँ। 13 नंबर बिल्डिंग ही नहीं, सीट नंबर 13 नहीं होती, फ्लोर नंबर 13 नहीं होता। अब ये बताएं, इसको इसी को वहम भी कहते हैं, इसको तवाहम परस्ती वहम से निकला हुआ है। तो जो वहम है हकीकत में कोई चीज नहीं है, लेकिन वसवसा हकीकत में मौजूद होता है। ठीक, ये क्या चीज है वसवसा? हाँ, कुरान पाक में इसकी अगर दो मकामात पे हम देखें तो कुल आऊदु बि रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। वैसे अगर इस सूरत को मैं पहले ये बात करूंगा इसके तर्जुमे से पहले कि आप इससे पिछली सूरत देखें, कुल आऊदु बि रब्बिल फलक, मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की रब्बे फलक की। किन चार चीजों से पनाह मांगी? एक अल्लाह की सिफत को बयान करके चार चीजों से पनाह मांगी है। और इस सूरत में तीन अल्लाह की सिफत बयान करके एक वसवसे से पनाह मांगी। क्या बात है, इनकी इतना अहम है, कितने, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वसवासिल खन्नास होता है कि अल्लाह ताला खुद इसी सूरत में बताते हैं अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में जिन भी, शयातीन भी और इंसान भी वसवसा डालते हैं। जिन भी, हाँ, इंसान भी और शयातीन तीनों चीजें। और वैसे तो जो हदीस से आता है कि फरिश्ता भी इंसान के दिल में वो वहम नहीं, वसवसा डालता है, नेकी का ख्याल डालता है। ठीक, वो भी वसवसा ही होगा। हाँ, वसवसा अच्छा भी तो हो सकता है। हाँ, ख्याल होता है ना। हाँ। जैसे कभी आप कहते हैं कि मेरे ज़मीर से ये आवाज आई है, वो असल में फरिश्ते की आवाज होती है। ठीक, लम्मा तुम जो हदीस है कि एक बात फरिश्ते की तरफ से, एक बात शैतान की तरफ से। हर वक्त पाकिस्तान में इसका वीजा नहीं लग रहा फरिश्ते का, पाकिस्तान में वीजा नहीं लग रहा, जाहिरी बात है, वो गालिब आ चुका है वसवासिल खन्नास। अच्छा, वो जब इंसान के दिल में ये फूंक मारता है या कान में फूंक मारता है, आपको पता है इस्लाम में ये थोड़ा सा साइंस से एक डिफरेंस है, या पता नहीं साइंस का भी नतीजे पे पहुंचेगी। इस्लाम में दिल भी सोच का मरकज है। अच्छा, साइंस मानती है? अच्छा, मैं आपको पक्की रिसर्च बता रहा हूं, मैंने इस पे कम से कम 5 पेपर्स पढ़े हैं। अच्छा, यानी ये तो बड़ी अच्छी बात है। इंडिपेंडेंटली सोचने की सलाहियत रखता है, ये कुरान कह रहा है, कुरान की ये हकीकत है और ये मुसलमानों का अकीदा है। साइंसदान मानते होंगे इस बात को, लेकिन ये इतनी पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं होगी। मतलब कि ये देखें इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर दिमाग बंद भी हो जाए किसी का, जैसे कहते हैं ब्रेन डेड,
تو ہارٹ چلتا ہے. ہارٹ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات بتائیں بلال بھائی, جب انسان اپنے بچے سے ملتا ہے یا فیملی سے ملتا ہے تو دل میں فرحت کا احساس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. دل میں, اور مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا, وہ ایک پورشن کا نام بھی ہے جو کہ چاروں خانوں کے درمیان میں موجود ہے, جو کہ انڈیپینڈنٹلی سوچ, بالکل حدیث کے, اور اس کا میسج بھی اپنے دل کو, اس انسٹرومنٹ کو دماغ سے نہیں آ رہا, اندر سے خود ہی آ رہا. اور آپ یہ حیران رہ جائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورشن کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں ذکر کیا ہے. اگر یہ پورشن آپ سائنسی کہ وہی لوتھڑا ہے, اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا تو بڑھتا چلا جاتا ہے, پورے دل پہ غالب آ جاتا ہے. قلب الران. اچھا, اللہ کی کہی ہوئی بات پہ نا میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ کبھی بھی اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آ رہی. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سائنس اس نتیجے پہ شاید پہنچے. والشمس تجری لمستقر لہا. 1400 سال پہلے کوئی سائنسدان اس بات کو مانتا تھا کہ سورج چل رہا ہے. بالکل. قرآن کہہ رہا ہے کہ چل رہا ہے. تو اسی طرح یہ جو دل ہے, اس کے اندر بھی خیالات پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے اندر بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے اندر بھی پھونک ماری جاتی ہے. مثلا آپ کا بل, آپ سے کوئی مانگنے آ گیا پیسے, اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو صدقہ دوں, اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں, لیکن ساتھ ہی ایک وسوسہ آئے گا بل دینا, بچے کی فیس دینی ہے. یہ وسوسہ ہے, یہ وہم نہیں ہے. یعنی وسوسہ ویسے یہ پھونک ماری ہے کسی نے نیکی سے روکنے کے لیے. یہ پھونک ہے کہ بھائی آپ کے گھر کے بل نہیں ہے, آپ نے دوائیاں نہیں لینی, آپ نے یہ سیونگ نہیں کرنی. تو یہ وسوسہ جن بھی ڈالتے ہیں, شیاطین بھی ڈالتے ہیں, اور انسان بھی ڈالتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان وسوسوں سے بچنا کیسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے, رسول, یہ بات آج کی نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے, اللہ کے رسول دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے, کس قسم کے خیالات آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. حضرت حذیفہ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے. اچھا. یہ کیوں ایمان کی نشانی ہے؟ یہ عین ایمان ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ جس کے دل میں ایمان ہے اسی کو وسوسہ ڈلنا ہے. کیا بات ہے. جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے اس نے کیا گمراہ ہونا, یا اس کے دل میں کیا. تو پھر بہرحال اللہ کے رسول نے وضاحت بھی کر دی کہ یہاں تک اجازت ہے کہ وہ تمہیں وسوسہ ڈالے گا. کئی مرتبہ شیطان آ کے وہ کہے گا فلاں کو کس نے بنایا, تم کہو گے فلاں نے, فلاں نے, فلاں. پھر تمہارے رب کو کس نے بنایا. تو جب اس سٹیج پہ وسوسہ پہنچ جائے تو یہاں پہ رکنا ہے, یہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے کہ جس کو وسوسے اور وہم تنگ کریں تو اس نے کیا کرنا, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سورۃ حدید کی یہ آیت پڑھنی ہے تو وسوسہ ختم ہو جائے گا اللہ کی ذات کے بارے میں. کالر لے لیں اور آ کے پوچھتے ہیں حافظ صاحب سے کہ کیا اچھا وسوسہ آ سکتا ہے. یہ بات کرتے ہیں. غزالہ ہمارے ساتھ ہیں. غزالہ السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اور ایمان کے والد کا کیا نام ہے؟ جی محمد ارشد. ارشد. جی جی ٹھیک. اب بتائیے کیا ایشو ہے؟ سر وہ اسی دورے کی شکل میں جو ڈاکٹر سے ابھی علاج آج 10 سال سے ہو رہا ہے, اس کا علاج اسے مرگی کی شکل میں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرگی کی علامت ہے. کچھ عالم کہتے ہیں کہ اسے کچھ جنات کا سایہ ہے. ہمیں جب دورہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں موڑ جاتے ہیں, اکثر وہ بیڈ سے بھی نیچے گر جاتی ہے, منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, اور بعد ہوش میں آتی ہے, مطلب دماغ نارمل نہیں رہتا. میں دم کی بات کرتا ہوں, دم آپ نے بتانا ہے, لیکن ایک کالر اور لے لوں. جی السلام علیکم. رابعہ. جی میرا پتر. کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے. یہ رو کون رہا ہے؟ جی اسی بچے کے بارے میں سر پوچھنا. رو نہیں رہا, وہ چیختا چلاتا رہتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نام ہے محمد زکریا, اس کے باپ کا نام ہے محمد سجاد. ٹھیک ہے. زکریا کو کیا مسئلہ؟ سر یہ 7 سال کا ہو گیا. تو جب یہ شام بڑھتی ہے نا, تقریباً 8 بجتے ہیں, تو اس کے اندر ایسے جیسے پتہ نہیں کون سی چیز کی جوش آتا ہے, اتنا رونا شروع کر دے گا, اپنے آپ کو دیواروں کے ساتھ مارنا شروع کر دے گا. یہ صرف شام کو 7 بجے کے بعد کرتا ہے؟ جی زیادہ تر اسی وقت کرتا ہے. صبح کیا کرتا ہے؟ دورانمان صبح ایسے چلاتا رہتا ہے, پھرتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. تو 7 بجے والی بات تو غلط ہے نا کہ یہ شام کو ہوتا ہے. اس سے تو انسان ایک اور راستے پہ چلا جائے گا. یہ صبح جب اٹھتا ہے تو تب بھی یہ یہی کرتا ہے کہ حضور اقدس پہلی بچی کو بھی اور اس کو بھی وظیفہ. بلال بھائی, دونوں بچوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان دونوں بیماریوں کا ذکر موجود ہے. پہلی بات تو جو مرگی ایپیلیپسی کی, تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عورت نے آ کے کہا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اور یہ متعدد واقعات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دم بھی بتلایا, اور ایک صحابی سے صراحتاً ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرگی والے نوجوان کو دم کیا سورۃ فاتحہ کا.
اور یہ وہی دم ہے. 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھی تو جس وقت پڑھی تو اس کی طبیعت بہتر ہوگی. تو یہ مرگی کا جو ایک دورہ ہوتا ہے نا, یہ جیسے آپ نے کہا اس کا میڈیکل سائنس میں بھی علاج ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی کو اختیار کرنے کی تلقین بھی کی ہے. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, لیکن یہ وظائف جو ہیں یہ آگے ایڈ آن ہے. اگر آپ سورت فاتحہ کا 7 مرتبہ دم کریں گے, اسی وقت آپ پیشنٹ کے اندر ریلیف کے اثرات دیکھیں گے. 7 دفعہ جو دم کرنا ہے ہاتھ رکھنا ہے یا ہاتھ رکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے, پانی کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے, اور پورا ہاتھ جس طرح دم کے مخصوص طریقے ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بچے کا آٹزم کا مسئلہ ہے, تو اس بچوں کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں. جب بھی کسی بچے کو ایسا مسئلہ آیا, ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کا ہاتھ پکڑ کے بھی روک دیا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو ایک دم کیا جو پوری امت کو بتا دیا, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس کے اندر یہ ایسا ایک خوبصورت مجموعہ ہے, اگر کسی کو نہیں آتا یاد کر سکتا تو وہ دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ ہر پیدا ہونے والی چیز کے, ہر جو بھی مخلوقات ہیں تمام کے شر سے اللہ محفوظ رکھے. اور اس میں جو بچے کے لیے ہے نا کہ شیطان کے اور ملامت کرنے والی یعنی جو نظر بد لگ جانا, یہ بچے کو دم کرنا, صبح شام کے وظائف ذکر اذکار کا حصار بنانا. جو آپ نے حسنین کے لیے دم بتایا تھا پہلا والا, وہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یعنی ہر بد نظر سے اور ہر شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ جو بلکہ بعض روایات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ خاص طور پہ یہ مرگی کا ایک وین ہوتی ہے جس کو چھیڑا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا تھا, اس کے اوپر تو سورت فاتحہ بڑی مؤثر ہے. اور دوسری بات ہے جو آٹزم ہے نا, اس کے حوالے سے بعض اور وظائف بھی ہیں جو ایک آپ ہر جو اپنے پروگرام کے شروع میں پڑھتے ہیں نا, ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یہ اس کا لفظی ٹرانسلیشن میں ہے کہ اس کی زبان اللہ کھولے گا اور اس کا سینہ اللہ, اور یہی چاہیے اس بچے کو کہ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھولے, اس کی زبان کی لکنت کو. اور یہ آٹزم کے لیے بہت زبردست, یہ نبی پاک کی دعا. ہاں یہ بھی نبیوں کی دعا ہے ظاہر ہے. اور یہ میں بڑے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اپنے ان ڈاکٹر صاحبان سے جو کہ ادھر ادھر کے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں, چاہے آپ جی پی ہیں یا آپ کنسلٹنٹ ہیں, پیشنٹ کے ساتھ آپ کو ڈائریکٹ بالکل کلیئر بات کرنی چاہیے, اگلے کی زندگی کا سوال ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو بہن نے بات کی ہے نا, یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ میں اتنے سال سے 10 سال سے مرگی کا, اور کسی نے کہا جنات, ایک کلیہ صرف یاد رکھیں, جنات کا اگر کوئی پیشنٹ کوئی بندہ ڈائگنوز کرتا ہے نا اور اس کا 6 مہینے یا 8 مہینے میں علاج نہیں ہوتا تو سمجھ لیں اس میں جنات نہیں ہے, یا آپ عامل صحیح کے پاس نہیں گئے. اور میں ایک بات ضرور اویئرنیس کے لیے کہنا چاہتا ہوں اور کہنی چاہیے, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جنات والے مریض کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کس طرح؟ کیسے؟ آپ کسی مریض کے اوپر جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن آیا ہے تو اس کو کچھ ہلکی سی تکلیف پہنچائیں, پینسل یہاں پہ رکھ کے انگلی دبائیں. اگر تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو آپ کسی اچھے عمل سے رابطہ کریں, اس کے اندر واقعی جن ہے. اور اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا نفسیاتی مسئلہ. اتنی بات کیا نا حافظ نے, خدا کی قسم کیا اعلیٰ بات کی ہے, کیونکہ یہ کام جو کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں نا, یہ عام طور پہ میں نے باہر ڈاکٹرز کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیہیو کرتے ہیں اس طرح جس طرح کہ ان کے اوپر جن آ گیا ہے اور وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ دورہ پڑ گیا ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر کو نیو یارک میں دیکھا کہ اس نے آنکھ کا اندر نا یہاں پہ اس نے انگلی زور سے ماری, وہ چیخ مار کے بیٹھ گیا, اس نے کہا بالکل جھوٹ بول رہا ہے. لیکن پہلی دفعہ چلو نہ کہ اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے, کچھ وجوہات ہوتی ہیں, لیکن تکلیف کے ساتھ جو ہے اگر جن کا اثر ہے تو تکلیف کا اثر آپ کو نظر نہیں آئے گا, نہ محسوس ہوگا. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ, آپ کی کالز کا انتظار ہے, ابھی واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث حضرت فرما رہے تھے کہ ضعیف ہے, لیکن ضعیف حدیث ہو تو لیکن فضائل میں تو بیان ہو سکتی ہے نا, فضائل میں بیان ہو سکتی ہے. تو وہ جو دم تھا شہد والا وہ ضرور فرما دیجیے. ہاں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اس کو تقویت بھی پہنچاتی ہیں کہ شہد میں شفا ہے. بے شک. تو جو آٹزم کے مریض ہوں ان کو دم کرنے سے پہلے تالو میں شہد لگا کے دم کر کے پھونک مارے تو انشاءاللہ تالو کے اوپر, ہاں تالو کے اوپر والی سائڈ کے اوپر. یہ خاص طریقہ ہوتا ہے انگلی کے ساتھ شہد لگانا, اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے. کلونجی ہو گیا, شہد ہو گیا, زیتون ہو گیا, ان میں جمی طور کے اوپر مطلق دم کرنا سورہ فاتحہ کا, اور سورہ فاتحہ کا دم کرنا. اور ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, یہ بڑی مؤثر دعا ہے. ویسے تو اس کے علاوہ بھی دعائیں موجود ہیں لیکن اس کا اثر ہوگا. ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے, جیلی جتنے بھی عامل ہیں نا, وہ جتنے جیلی جنات کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا ان کو پکا کرتے ہیں, پکے ہو جاتے ہیں, پکے کر دیں جھوٹے والوں کو پکا کرتے ہیں. ان کو اس لیے پتا لگ جاتا ہے, وہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کے گھر والوں کو مطمئن کرتے ہیں اس کا ہم جن نکال دیں گے. اور جن کو تکلیف نہیں نہ ہوتی ان کو اصلیوں عاملوں کے بعد بھیج دیتے ہیں. وہ آفت جی کے پاس جا کے دم کرائیں. جی السلام علیکم عارف.
वालेकुम सलाम, मारिफ जान मटियारी से बात कर रहा हूँ, शाह अब्दुल लतीफ दरगाह जो सिंध में उधर से। बिस्मिल्लाह, हुक्म। सर जी, मेरे भाई का मसला है, वो तकरीबन में बच्चों से लड़ता है। वो कहता है तकरीबन में जिसके केस को भी होते हैं, वो कहते हैं बच्चे मुझे मारने जाते, चिल्लाता है, बच्चों से लड़ता भी है। अकेले अकेले तना ऐसे कहता रहता है, बच्चे ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, इसका नाम क्या है भाई का? जी तारिक जान। तारिक जान की बीवी का क्या नाम है? जी ज़ारा। ज़ारा। अच्छा, ये बताओ कि तारिक जान को ये मसला कितने अरसे से है? अरे ये तकरीबन में बाबा की डेथ हुई थी, इसके 2014 से शुरू हुई है इसकी रोगे। ठीक हो गया। और आपने इसका क्या इलाज कराया? सर इलाज हमने इधर दिमाग का डॉक्टर के पास लेके गए थे, उसने गोलियां वगैरह दी थी, वो खाता है तो तकरीबन में सोता रहता है। यहाँ से मना कुछ फर्क 10% पड़ता है, लेकिन फिर भी गोलियां छोड़ता है तो समझोगे फिर नींद उसको नहीं आती, सारी सारी रात जागता है, ऐसे चलता है, फिरता है, अकेले अकेले कनाई में बैठता है, नीचे रूम में भी जाओ। तकरीबन पूरे शहर का गश्त भी लगाता है, दिन में 10 मरतबा 20 मरतबा, पता नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास जो दवाइयां थी वो छोड़ क्यों देता है ये? सर वो चल रही है, लेकिन उससे फायदा सिर्फ ये होता है कि उससे तकरीबन में नींद होती है। बस ये MSc करके बेटा पोजीशन होल्डर है एग्रीकल्चर गांडो नाम से, ये इसकी जात है सर की क्लार्क भी है एजुकेशन में। बेटा वो बातें ठीक है कि वो बड़ी जिंदगी में कामयाब था, लेकिन एक तिब्बी बीमारी है ना, तिब्बी बीमारी तो कभी किसी को भी आ सकती है। इसका MA करने से, BA करने से या इंजीनियरिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। वो बीमार है और उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा। बहुत से डॉक्टर शिज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। हाँ, बहुत से डॉक्टर शिज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। तो ये हाफिज साहब की बात गौर से सुनना मेरा बेटा, ये बड़ी तासीर वाली बात है। बिलाल भाई, हमारा एक तजर्बा शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के बारे में ये है कि बहुत ज्यादा जो मौसर इलाज है वो हिजामा है उसके लिए। हिजामा बहुत ज्यादा मौसर है। वैसे तो आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज की रात गए तो फरिश्तों ने रसूलुल्लाह को कहा अपनी उम्मत को हुक्म करें कि हिजामे से इलाज करवाएं। यानी इसका मतलब है उसमें भी जमी बीमारियों का इलाज है। सुन्नत के अंदर वैसे भी बरकत होती ही है, तो ये हिजामा जरूर करवाए। और एक दुआ है, कुल्ला या नारू कूनी बरदम व सलामा। किसी भी बंदे को अगर गुस्सा है ना, एक दफा फिर पढ़, ये हजरत इब्राहिम के वाक्य में मौजूद है, या नारू कूनी बरदम व सलामा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। ये किसी भी पेशेंट के अंदर गुस्सा हो ना, किसी भी बच्चे में हो, वालिदैन 3 मरतबा पढ़ के फूंक मारे और उसका रिजल्ट देख लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की जो तसीर है ना गुस्से को ठंडा करने में अपनी जात का, मैं ये समझता हूँ कि या नारू कूनी बरदम व सलामा अगर आप किसी के ऊपर पढ़े ना उसका गुस्सा ठंडा, तो ये लाजमी वालिदैन पढ़े और साथ ये बंदा हिजामा करवाए। और एक तीसरी बात, जितने भी पेशेंट सवाल कर रहे हैं ना, एक रसूलुल्लाह की हदीस बड़ी अच्छी है, दावू मरदाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदके से करो, तो उसके भी रूहानी फ्यूद। क्या बात है, क्या बात है। अपने मरीजों का इलाज सदके से करो, आप अपना इलाज भी सदके से कर सकते हैं। कि जनाब आप छोटा सा वक्फा और आएंगे अभी वापस। अव्वल आदत ही होती है इबादत को पहले, क्या अच्छी बात की है, पहले आदत बनाएंगे फिर वो इबादत अव्वल आदत है ना, जब तक वो आदत नहीं बनेगी, आदत बनेगी तो फिर इबादत होगी ना, फिर ही जाके बंदा ये कहेगा कि मैं एक तेजी से। ये आजकल वैसे हमारी नमाजों के ऊपर गौर करें तो सबक ही है ना, जैसे भैया सबक सुना दिया, पूरा 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। एक एक लफ्ज का तर्जुमा, अल्लाह से कलाम करने की जुस्तजू, ऐसे अल्लाह की इबादत करना जैसे मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अगर नहीं तो अल्लाह तो हमें देख रहा है। तो इस किस्म की कफियात पैदा करने के हवाले से ये भाई की बात दुरुस्त है। लेकिन शरीयत ने ये जो इन्होंने बात की है ना, ये बहुत बड़ा मसला बिलाल भाई, वुदू के हवाले से वहम का। वुदू करते करते इंसान कहता पता नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ी थी या नहीं थी पढ़ी है, शैतान वसवसा डालता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक शैतान तुम्हारी नमाज में से कोई ना कोई चीज उचक लेता है, उसका नाम भी शैतान का जिक्र किया है। ये एक लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन करना क्या है, एक बात वही है, वहम का इलाज है कि वहम ना किया जाए। लेकिन अगर पड़ गया है तो फिर भी ये बार बार वुदू नहीं करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में मुस्तकिल हदीस और चैप्टर फिकी अबवाब मौजूद हैं कि हत्ता कि कोई बीमारी भी है, यानी इंसान को ये डाउट हुआ कि मैं पलीद हो गया हूं, वुदू किया पलीद हो गया हूं, तो एक वुदू के साथ एक नमाज अदा करे, एक वुदू के साथ एक नमाज अदा करे, ये वसवसा खत्म हो जाएगा। ये अभी वुदू किया और मैं फिर पलीद हो गया हूं,
ابھی وضو کیا پھر میں جی ہوا نکل گئی یا ریل کیا تسلسل ایک وضو کے ساتھ پڑھے نماز، ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھی ہے بیماری ختم ہو جائے. ساروں نے مل کے کہنا حافظ جی آئی لو یو. اتنی آسانی کر دی نا آپ نے اس بات پہ، کیا خوبصورت بات کی ہے. ایک وضو میں ایک نماز. وہ بار بار کے جو خدشات ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں. جی السلام علیکم غزالہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میرا بیٹا، حکم. بلال بھائی، جی بلال بھائی آپ کے مہمان کی خدمت میں تھی میری طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. ماہم توصیف نام ہے اس کا. ماہم توصیف. جی 8 سال سے تقریباً وہ بیمار ہے. کیا ہوا؟ اس کو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. روحانی علاج کی طرف جائیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میری پیاری بہن بیماری ہے کیا یہ بتائیے. بیماری اس کو یہ ہے کہ وہ ایک تو خود کلامی کرتی ہے. ہمارے پاس بیٹھ کے بھی لگتا ہے کہ ہمارے درمیان میں وہ نہیں ہے. اپنے خیالوں میں گم رہتی ہے. پوچھے تو کہتی ہے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی لیکن اب وہ اسکول بھی نہیں جا پا رہی ہے. ٹھیک ہوگی. ہم پرائیویٹ پڑھا رہے ہیں. ٹھیک وہ بھی بس مشکل سے کر رہی ہے. خود کلامی کرتی ہے ہر وقت. جی خود کلامی کرتی ہے. یا پھر اٹھ کے بھاگنے کی بھی اٹھ کے مطلب نارمل نہیں وہ چلتی ہے. اٹھ کے بھاگے گی جیسے کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہے تو اٹھ کے دوڑنے لگانا شروع کر دے گی. ماشاءاللہ ایج اس کی 21 سال ہے اور تقریباً 8 سال سے اس طرح ہے. ہم نے اس کا علاج آپ نے جو ڈاکٹری علاج کرایا اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کی تشخیص میں کیا لکھا؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی تو ڈپریشن بتاتا ہے, کوئی اس کو مینٹل ڈس آرڈر بتاتے ہیں. مینٹل ڈس آرڈر تو ایک کوئی لفظ نہیں ہے نا, ڈاکٹر نہیں یہ کہہ سکتا مینٹل ڈس آرڈر, وہ کوئی چیز بتائے. اب آئے نا جی شیزوفرینیا بتاتے ہیں. اور دوسرا اگر ہم روحانی کی طرف جائیں تو وہ اس کو اثرات بتاتے ہیں. اس کو بہت ہم نے علاج کروایا. نہیں بیٹا, یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم نے بڑا علاج کروایا وہ نہیں پتا. نہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ میں شیزوفرینیا کے علاج چند مہینوں میں درستگی کی طرف جائے گا. اگر نہیں جا رہا تو آپ کو ڈاکٹر بدلنا ہے. اس کا شیزوفرینیا ہے کنفرم, روحانی علاج اس کے اوپر جیسے کہنا چاہیے نا تو اس کے اوپر ایک مکھن ہے. بے شک. اچھا تو وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن شیزوفرینیا کا تو علاج کرنا ہے نا. وہ پیتھولوجیکل ڈس آرڈر ہے نا, وہ نفسیاتی ایک کیمیکل امبیلنس ہے برین کے اندر, وہ ہوگا. ایک وظیفہ جلدی سے بتا دیں. لال بھائی اس کا وہی وظیفہ ہے, حجامہ کروانا چاہیے, حجامہ کرانا, سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اور ایک میں جنرل بات کرنا چاہتا, انسان اپنی زندگی یہ سارے جو روحانی علاج کی قسمیں, زیتون کا تیل, انجیر, کلونجی, شہد, ذکر اذکار کے اندر گزار دے تو ہر بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اور ان تمام علماء کرام سے, ان تمام مذہبی طبقے سے جو کہ ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے اس کے, میرے خیال میں اس کے اوپر لوگوں کے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا آرام سے تحقیق کر کے اور مشورہ کر کے مشورہ دینا ہے. طبی مسائل میں کبھی بھی کسی کو جو بنیادی مین سٹریم طب ہے اس سے روکتے نہیں ہیں. یہ سنت رسول ہے. آپ نے تو یہودی کے پاس صحابی کو بھیج دیا تھا کہ جا کے اس سے علاج کراؤ. ہم کیسے روک سکتے ہیں کسی کو؟ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.